बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान खान के साथ अहम सियासी शख्सियात ने मुलाकात की है और अहम सियासी शख्सियात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है। लॉन्ग मार्च 26 नवंबर से पहले इमरान खान को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार करने का ख्वाब दोबारा FIA का और नैब का जो लाहौर हाई कोर्ट है और उसके बाद जो मुतलका नैब अदालत है उसने उनका वो ख्वाब पूरा नहीं होने दिया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम डेवलपमेंट हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस था और वो था कि मोटरवे पर मोटरसाइकिल और मोटर बाइक चलाने के हवाले से एक फैसला आया था और उसको चैलेंज किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोटर बाइक की इजाज़त दी थी कि मोटरवे पे चलाई जा सकती है। उस पर ये एक अपील फाइल की गई थी। 9 सफ़हात पर मुश्तमिल अपील है और ये जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने ये फैसला तहरीर किया है जिसमें मोटरवे बाइक चलाने के खिलाफ वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तफसीली फैसला में ये कहा है कि मोटरवे पर बाइक चलाने की इजाज़त देने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए लिखा कि मोटरवेज पर बाइक चलाने की इजाज़त देना खतरनाक साबित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मजीद कहा गया कि मोटरवे पर तेज़ रफ्तार ट्रैफिक मोटरसाइकिल सवारों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। शहरियों की हिफाजत के लिए बाइक्स पर पाबंदी बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है। फैसले में यह भी कहा गया कि कानून शहरियों की जान और माल की हिफाजत की बात करता है और जान और माल की हिफाजत के लिए ही कानून बनाए जाते हैं। हुकूमत के पास एहतियाती तदाबीर के तहत मखसूस इलाकों में मोटरसाइकिल पर पाबंदी का अख्तियार मौजूद है। ये कहना कि मोटरसाइकिल पर जो पाबंदी है उसको ये बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है, ये दुरुस्त नहीं होगा। बल्कि जो अदालतें हैं उन्होंने ये देखना होता है कि हर शहरी की जान माल की हिफाजत करना ये उनका बुनियादी हक है। और जो मोटर बाइक को मोटरवे पर इजाज़त नहीं दी गई, मोटरसाइकिल की इजाज़त नहीं दी गई, उसके पीछे वजह यह है कि रियासत ये चाहती है कि हर शहरी की जान और माल महफूज रहे। उसमें मोटरसाइकिल चलाने वाले की जान भी महफूज रहे और बाकी गाड़ियों वालों की भी जान महफूज रहे। इस वजह से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है वो दुरुस्त नहीं है। या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना कि ये बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है, ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि उनको रोकना उनके बुनियादी हकूक की हिफाजत करने के मुतरादिफ है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तमाम शहरियों के बुनियादी हकूक की हिफाजत के लिए बैठी है, इस वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए 9 सफ़हात पर मुश्तमिल जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने यह जजमेंट तहरीर की है और उनको मोटर बाइक को मना कर दिया गया है। और अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था उसको कलअदम करार दिया गया। जबकि दूसरी तरफ आमदन से ज्यादा साजात केस में उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार करने के हवाले से जो कोशिश की जा रही थी नैब की तरफ से, जब उस्मान बुज़दार की बात आती है तो इमरान खान की जानिब से एक बात की जाती है और वो ये है कि हम मेरी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो इख्तलाफात बने वो दो चीज़ों पर थे। एक ये था कि उस्मान बुज़दार को वो हटाना चाहते थे, उस्मान बुज़दार को वो बतौर वज़ीर आला तस्लीम नहीं कर रहे थे। दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी, एहतसाब के हवाले से हमारा इख्तिलाफ था। वो एहतसाब को बहुत बड़ी चीज़ नहीं समझते थे और मैं ये समझता था कि जिन्होंने मुल्क को लूटा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब ये चेयरमैन नैब इन्होंने अपना लगाया जो खुद नैब ज़दा था और नैब कानून में तरमीम कर दी, चेयरमैन नैब को वजारत दाखिला राना सनाउल्लाह के अंडर कर दिया गया और यहाँ पर लाहौर में एक DG तैनात किया गया। DG की जिम्मेदारी ये लगाई गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो DG कार्रवाइयाँ ना कर सका। इन्होंने एक 20वें ग्रेड के अफसर को उठा के DG नैब लाहौर बना के, जिसकी तैनाती लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुकी है, उसको लगा दिया और उनको काम ये दिया गया कि आपने हर हाल में गिरफ्तारियां करनी है और उसमें अहम गिरफ्तारी आपने उस्मान बुज़दार की करनी है। उनको ये लगता है कि उस्मान बुज़दार जो पिछले 3-4 सालों में उसके असासों में बहुत ज़्यादा असास आमदन से ज़्यादा हुए हैं, इस वजह से उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पहले वो लाहौर हाई कोर्ट में गए थे, लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी से रोका था और दोबारा एहतसाब अदालत ने जो तहरीरी हुक्म जारी किया है उनको गिरफ्तारी से रोकने के हवाले से उन्होंने कहा है कि उस्मान बुज़दार ने दरख्वास्त में गिरफ्तारी का खदशा ज़ाहिर किया जो गौर तलब है और तफ्तीशी अफसर आइंदा समात पर मुलज़म के खिलाफ इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन में पेश रफ्त से मुतल्लिक आगाह करे। अदालत ने नैब के तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी करके 30 नवंबर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया।
جبکہ عثمان بزدار کو 5 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا۔ احتساب عدالت کے جج ملک علی ذوالقرنین اعوان نے عثمان بزدار کی عبوری ضمانت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ اسپیشل پروسیکیوٹر نیب نے عثمان بزدار کی درخواست ضمانت کے ساتھ کسی انکوائری کی دستاویزات لفظ نہ ہونے کا اعتراض اٹھایا۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ پروسیکیوٹر نے ملزم کے آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے الزامات لگانے کا بھی کوئی ثبوت لفظ نہ کرنے پر اعتراض اٹھایا۔ پروسیکیوٹر وارث جنجوعہ نے ملزم عثمان بزدار کی گرفتاری کے خدشے کو بھی بلا جواز قرار دیا۔ پروسیکیوٹر کے مطابق ملزم پہلے ہی دوسرے کیس میں عبوری ضمانت پر ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے بیرسٹر مومن ملک نے دلائل میں کہا کہ نیب حکام نے آمدن سے زائد اثاثہ بنانے کے الزامات سے متعلق بھی ایک کارروائی شروع کر رکھی ہے۔ عثمان بزدار نے موقف اپنایا کہ نیب نے اختیارات سے تجاوز اور آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے متعلق ابھی طلبی کا کوئی باقاعدہ نوٹس تو نہیں بھیجا، لیکن ہماری انفارمیشن اور ہمارے علم کے مطابق وہ ہمارے خلاف اس طرح کی کوئی انکوائری شروع کی ہوئی ہے۔ نیب حکام ہائی کورٹ ملتان بینچ میں جمع کروائے گئے جواب میں آمدن سے زائد اثاثوں کی نامعلوم شکایت کا ذکر بھی کر چکے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے وکیل نے موقف پیش کیا کہ نیب حکام بدنیتی کی بنیاد پر سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ استدعا ہے کہ گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر عثمان بزدار کی عبوری ضمانت منظور کی جائے۔ اب عثمان بزدار کو گرفتار کرنے کے پیچھے دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ کمزور آدمی ہے اور ہم اگر اس سے کچھ اگلوانا چاہیں گے یا کسی صورت ہم اس کو عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ اگر بنانا چاہتے ہیں تو ہم بنا لیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو فرح شہزادی ہے، جس کے اوپر انہوں نے جب بھی حکومت میں جیسے ہی آئے انہوں نے ایک خاتون کے خلاف ایک پورا تماشا کھڑا کیا اور کہا کہ وہ فرنٹ مین ہے عمران خان کی یا عمران خان کی وائف کی اور الزامات لگاتے رہے۔ اب فرح خان نے کیا کیا ہے کہ نہ صرف عمر فاروق ظہور کے خلاف بلکہ شہزیب خانزادہ اور جیو کے خلاف 5 بلین روپے کے ہرجانے کے دعوے کا اعلان کیا ہے، اور ان کے وکیل اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ سوموار کے دن شہزیب خانزادہ، جیو ٹی وی اور عمر فاروق ظہور کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ دائر کرنے جا رہے ہیں 5 بلین روپے کا، کیونکہ فرح شہزادی یہ سمجھتی ہے کہ ان کے خلاف یہ جتنی بھی انکوائری یا انویسٹیگیشن ہے یہ ساری غلط ہے۔ اس کی حد تک بھی اب یہ چاہتے ہیں کہ فرح شہزادی کے خلاف بھی کوئی ان سے میٹیریل لیا جائے عثمان بزدار سے، اور عثمان بزدار سے کوئی ایویڈنس لی جائے جس کی بنیاد پر کارروائی کی جا سکے عمران خان جو ان کی فیملی کے خلاف۔ یہ ان کا ایک مقصد ہے اور یہ اس مقصد میں پہلے بھی ناکام ہوئے ہیں اور اب بھی ناکام ہوں گے، اور احتساب عدالت نے 30 نومبر تک گرفتاری سے روک دیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف کل عمران خان کے ساتھ بہت بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ بہت بڑی سیاسی ملاقاتیں ہیں اور سندھ کے اہم سیاسی خاندانوں کی ملاقاتیں تھیں، اور یہ زمان پارک میں عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ سندھ کے اہم سیاسی خاندانوں کی تحریک انصاف میں شمولیت کے حوالے سے بڑی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جبکہ جی ڈی اے کے سینئر رہنماؤں نے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ ملاقات میں علی گوہر مہر، غوث بخش مہر، شہریار مہر، امداد مہر اور اسد انر شامل ہوئے۔ یہ اس ملاقات میں شامل تھے، جبکہ لیاقت جتوئی، مبین جتوئی، محمد جتوئی بھی ملاقات کرنے والوں میں شامل تھے۔ جی ڈی اے رہنماؤں اور جی ڈی اے اور پی ٹی اے رہنما عمران خان کو دورہ سندھ کی دعوت بھی دینے آئے تھے اور ساتھ انہوں نے ڈسکس بھی کی ہے۔ علی زیدی جو کہ سندھ کے صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، ان کی جانب سے کہا گیا کہ کافی عرصہ سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ یہ جو جی ڈی اے کے چند ایک رہنما ہیں اور یہ بڑے جو خاندان ہیں، سیاسی طور پر بڑے خاندان ہیں، لیاقت جتوئی وغیرہ، ان سب کو پاکستان تحریک انصاف میں شامل کرنے کے حوالے سے جو ہم نے محنت کی تھی وہ بالآخر رنگ لے آئی ہے اور ان کی ملاقات ہو گئی ہے، مشاورت مکمل ہو چکی ہے اور بہت جلد پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے کا یہ اعلان کریں گے۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا، جب انہوں نے ملاقات کی تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے عمران خان کو دورہ سندھ کی دعوت دی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دورہ سندھ ہے وہ عمران خان کریں اور زرداری مافیا سے سندھ کے لوگوں کی جان چھڑوائیں۔ سندھ کے لوگ بہت زیادہ دکھی ہیں اور سندھ کے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جی ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور ان کو کوئی زرداری مافیا سے بچانے نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے ہم نے عمران خان سے یہ کہا ہے کہ وہ زرداری مافیا کے خلاف جہاد کے لیے نکلے اور سندھ کے دورے کے لیے ہم نے ان کو دعوت دی ہے۔ ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ چونکہ ہمارا تعلق جی ڈی اے سے تھا تو جی ڈی اے نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آخری وقت تک نبھائی ہے، اور ہم نے آج بھی ہم اپوزیشن میں جی ڈی اے بیٹھی ہے اور ہم اس پی ڈی ایم کی حکومتی اتحاد کا حصہ نہیں بنے، اور ہم آگے بھی عمران خان کا جو نظریہ تھا اس کے ساتھ چلیں گے۔
اور ہر صورت ہم سندھ سے اور اندرون سندھ سے اسپیشلی ہم زرداری مافیا کا خاتمہ کریں گے، یہ ان کی جانب سے کہا گیا۔ اور ساتھ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ بہت جلد اپنا اعلان بھی کریں گے، اور وہ شمولیت سے متعلق اعلان ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو میر معظم تالپور ہے میرپور خاص سے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے، اور ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں انہوں نے، بہت بڑا سیاسی نام ہے میرپور خاص سے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ میرے خیال میں جس طریقے سے زرداری مافیا روز بروز ان کا جو جس طریقے سے وہ ایکسپوز ہو رہا ہے اور ان کے جو کارنامے ہیں وہ قوم کے سامنے آ رہے ہیں، تو یہ نظر آتا ہے کہ زرداری مافیا کے پلے اب کچھ نہیں بچا، اور اندرون سندھ میں بھی ان کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی ہے۔ حیدرآباد میں یا بڑے شہروں میں تو پہلے زرداری مافیا ختم ہو چکا ہے، تبھی تو وہ اس خوف کی وجہ سے کچھ کروانے کو تیار نہیں ہے، وہ حتیٰ کہ بلدیاتی الیکشن کروانے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہی خوف ان کو اندرون سندھ میں بھی نظر آئے گا۔ اس بار تو بلدیاتی الیکشن میں انہوں نے جھرلو پھیر کے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے اتنی بڑی دھاندلی کی کہ جس کی مثال ان کے اپنے اتحادی کہتے تھے کہ انہوں نے دھاندلی کی سارے ریکارڈ توڑ دیے اور سریعام پیسے تقسیم ہوتے رہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اندرون سندھ سے ان کا صفایا، اور عمران خان نے بہت دفعہ کہا ہے حالات ایسے بنتے ہیں کہ عمران خان سندھ نہ جا سکے، لیکن جنرل الیکشن سے پہلے تقریباً 1 ماہ عمران خان سندھ میں ہی گزاریں گے اور سندھ میں زرداری مافیا کو فارغ کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔